کالے داغے کا عمل ہے، اور اس پہ سورۃ کوثر دم کریں گے، اور سورۃ کوثر کا جب آپ اس کو دم کریں گے اور اپنے ہاتھ پہ باندھ دیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مالی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہیں، اور کروڑوں درود خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ تمام جتنے بھی یہ میری آواز سننے والے ہیں وہ آمین کہیں۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے ایسا عمل ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ عمل صرف ایک کالے داغے پہ کریں گے، کالے داغے کا عمل ہے، اور اس پہ سورۃ کوثر دم کریں گے، اور سورۃ کوثر کا جب آپ اس کو دم کریں گے اور اپنے ہاتھ پہ باندھ دیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مالی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ بہترین وظیفہ ہے، آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے۔ دوستو، سورۃ کوثر قرآن کریم کی آخری جو 10 صورتیں ہیں اس میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سب سے پہلے تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، اور قرآن کی ایک آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ میں ایک نقطے میں بہت بڑی برکتیں ڈالی ہے، بہت برکتیں، بہت رحمتیں اس کے اندر ہیں۔ مگر کچھ صورتیں جو ہیں اس کے لیے کچھ لوگ امراض کی شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی مشکلات، کوئی دشمن کی بربادی کے لیے، مگر یہ جو صورت ہے سورۃ کوثر، یہ جی دنیا کی مالی مشکلات کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، یہ اس کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مولانا صاحب جو بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے 90% وظائف جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ بس پیسے پیسے پیسے۔ اصل میں پیسہ جو ہے یہ انسان کی بہت بڑی دشمن ہے، اور اگر پیسہ کسی کے پاس نہ ہو تو اللہ معاف کرے، اس کی کوئی محلے میں اس کی عزت نہیں ہوتی، گاؤں میں اس کی عزت نہیں ہوتی، ایون کہ گھر میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر شوہر غریب ہے تو اپنی بیوی بھی ان کو اس طرف سے نظر نہیں کرتی کہ بھئی یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی عزت کروں۔ مگر پیسے والا اگر ہو تو بیوی بھی اس کی بڑی تابعدار ہوتی ہے، اس کی بہنیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ سارا گاؤں اگر وہ کہیں بھئی، ہر عورت آتی ہے کہ بھئی میں تیری ماں ہوں، کوئی کہتا ہے میں تیرا چچا ہوں، کوئی کہتا ہے بھئی تم ہمارا بھائیوں جیسے ہو، اور پرے لوگ آ کے ان کو بھائی بھی بنائیں گے، ان کو بھتیجا بھی بنائیں گے، بانجا بھی بنائیں گے، مگر جب غریب ہوگا نا تو وہ اپنا ماموں بھی اس کو بانجا نہیں بناتا، اپنا چاچا بھی اس کو بھتیجا نہیں کہتا۔ ایون کہ میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ اپنے والدین غریب بیٹے کی طرف کوئی نظر نہیں رکھتا، نہیں دیکھتا، کیونکہ اگر 2-3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا بڑا تقویٰ دار ہے، بہت اچھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور غیبت نہیں کرتا، اور خوش اخلاق ہے، مگر اس کی آمدنی کم ہے، وہ مہینے میں تنخواہ اس کی توڑی ہے اور آ کے والد کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا دوسرا بھائی ہے اور وہ بڑا پیسے والا ہے، مگر وہ پیسہ جدھر سے بھی لے کے آتا ہے، حلال حرام نہ دیکھتا ہو مگر پیسہ لے کر آتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ والدین بھی پھر فرق کرتے ہیں، وہ بھائی وہ بیٹا جو ہے ان کے اور دوسرے کے لیے محبت میں اور عزت میں بھی کافی فرق رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غریبی کو دور فرمائے اور رزق حلال سے دور فرمائے۔
اللہ رب العزت رزق حلال سے دور فرمائے۔ تو ایسی ان لوگوں کے لیے جو مالی طور پر پریشان ہیں، مشکلات میں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بڑا آسان ہے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ آپ کو اجازت دینے کے لیے میرا کوئی فیس نہیں ہے، بس آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کے نشان کو دبائے تاکہ میرے اور ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ اور آپ نے ایک بات دوسری بھی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ مکمل دیکھنا ہے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، کیونکہ بیچ بیچ میں مجھے کوئی بات یاد آ جاتی ہے، میں وظیفہ شروع کر دیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ ادھر رک جاتا ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ عمل کریں اور بیچ میں آپ سے کوئی بات رہ جائے اور بعد میں کہیں گے بھئی یہ عمل میں نے کیا، کام نہیں ہوا، تو اصل میں میری غلطی نہیں ہوگی، آپ کی اپنی غلطی ہوگی، کیونکہ آپ ویڈیو کو آگے آگے کریں گے تو پھر وہ آپ سے بات رہ جاتی ہے۔ طریقہ کار بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اگر مشکل بھی ہے تھوڑا تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ جتنا لوگ پیسے کے لیے باہر ممالک کی مسافری کرتے ہیں، وہاں 4 سال گزارتے ہیں، یورپ جانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی بیچ میں فوت بھی ہو جاتا ہے بیچارہ، اور پھر وہاں بھی ٹکریں مارتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ دن اپنے گھر میں یہ وظیفہ تھوڑا ٹائم لگے، 2-3 گھنٹے اگر دن کو لگے تو لگے، مگر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، اور میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اگر یہ آپ کالے دھاگے کا وظیفہ کریں گے اور ہاتھ پہ باندھیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے قریبی جو لوگ ہیں آپ سے فون کر کے پوچھیں گے بھائی یہ آپ نے کدھر سے ہے، یہ آپ کا حالات کدھر سے پیسہ آیا اور آپ کے حالات کس طرح بدل گئے۔ آپ نے یہ غور سے دیکھنا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے رہیں گے تو آپ نے یہ عمل ان کو بتانا بھی ہے۔ ایسا نہیں کیا تھا بھائی آپ بدنیتی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے جب آپ کے حالات بدلیں تو آپ نیکنیتی کے لیے، آپ خیر خواہی کے لیے دوسروں کے بھی بتائیں کہ بھائی یہ عمل کریں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا ایک کالا دھاگا لینا ہے، یہ بازار میں بھی مل سکتا ہے، اکثر یہ جو لڑکے، جوان لڑکیاں لڑکے یہ فضول میں بھی ویسے ہی وہ پتہ نہیں سنگار کے لیے اور اچھا دیکھنے کے لیے اپنے یہ کلائی پہ باندھ لیتی ہے۔ تو آپ نے ایک دھاگا لینا ہے اتنا لمبا سا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 144 مرتبہ سورۃ کوثر یہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کے دونوں سروں کو ملا کے ایک گانٹھ لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہو گیا ادھر ایک گانٹھ آپ نے لگا لی ہے 144 مرتبہ، مگر یہ 144 مرتبہ آپ نے ایک ہی مجلس میں پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے شروع کیا 10 مرتبہ پڑھا، پھر جا کے کوئی کام کیا، پھر وہ ادھر دوسری جگہ جا کے 10 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھا شام تک، نہیں، ایک ہی مجلس پہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے 144 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے دن، اب یہ طریقہ اچھا ہے کہ اس سے آپ کا چلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آج آپ نے یہ کر لیا تو کل دوبارہ 144 مرتبہ پڑھ کے اسی طریقے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف، پھر 144 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر آپ نے اس پہ گانٹھ لگا کے اس پہ چھف کرنا ہے، دم کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے 7 گانٹھ جو ہے یہ پورے ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دائیں یا بائیں بازو پہ باندھنا ہے، جیسے میں نے باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح جو میں نے باندھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ 144 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم موقع ملے، مگر ایک ہی مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ ایک دفعہ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد جب تک آپ پورا نہ کریں تو یہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے 144 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کو آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ 41 دن، مگر پھر بعد میں جو ہے تار پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو گانٹھ میں آپ نے کر دیا پھر وہ آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ 41 دن آپ نے پورے کر لیے۔ خواتین جو ہے وہ اپنے جو مخصوص ایام میں اسی ایام کو چھوڑ کے پھر وہ بعد میں اس کے ساتھ ایڈ کریں، وہ کر سکتی ہے،
باقی جو مرد حضرات ہیں، اگر کسی بھی مرد اور خاتون مخصوص ایام کے علاوہ اگر کوئی دن ناغہ آ گیا، چھٹی کی نہیں کیا، تو آپ نے دوبارہ سرے سے نیا تار لینا ہے، پھر آپ نے اسی طریقے سے شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی تیاری رکھو کہ بھئی یہ 41 دن میں میرا کوئی کام نہ ہو، پورا سوچ لیں، کیونکہ اگر آپ نے 20 دن کیے، آپ نے 40 دن بھی کیا اور 41واں دن آپ سے رہ گیا، تو آپ کے 40 دن کی ساری محنت ختم ہو گئی، تو پھر آپ نے سرے سے پھر دوبارہ یہ کرنا ہے۔ تو آپ جب یہ کریں گے، ہاتھ پہ باندھ لیں، لوگ تو ویسے ہی باندھ لیتے ہیں، آپ باندھ لیں، اچھا بھی لگیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام ہماری مشکلات دور فرمائے گا، آپ کے جو پریشانی ہے وہ خوشیوں میں بدل دے گا، لوگوں کی محبت ہوگی آپ کے ساتھ، عزت و شہرت ہوگی، کسی کے ساتھ آپ بات کرو گے تو وہ بہت بڑے عزت سے پیش آئے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں یہ داغا ہوگا، اور اس داغے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، ایک کلام جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، اور وہ بھی اتنی مرتبہ، 144 مرتبہ۔ اچھا، کچھ میرے دوست پھر بعد میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ خواتین بھی اکثر کرتے ہیں کہ پھر اگر ہمارے مخصوص ایام آئیں تو ہم یہ اتار سکتے ہیں یا اتار دیں؟ ضروری ہے، اتارنا نہیں ہے، کیونکہ مخصوص ایام میں اور جنابت میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانا منع ہے، اس کا تلاوت کرنا منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی، خاتون ہو یا مرد ہو۔ تو اس میں کچھ نہیں ہے، آپ نے اس میں نہ قرآن سے اندر ہے، آپ نے صرف اس کو دم کیا ہوا ہے، تو آپ نے یہ اپنے ہاتھ میں بس باندھ لیں، بس کوشش کریں کہیں گم نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ تو یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کیا، اور اس کو بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ تو میری بھی دعا ہے، اور آپ سب جو ہے میرے لیے دعا کریں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جب دعا کرتا ہے اور وہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، کیونکہ اس میں نیک نیت ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ میں کسی کو دیکھتا نہیں ہوں، اگر میں آپ ادھر دعا کرے کہ یا اللہ مولانا صاحب کی تمام مشکلات دور فرمائے، تو میں تو نہیں سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ یہ بندہ اتنا اچھا ہے کہ وہ بندہ کہ اس کی دعا سنتا ہے بھی، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو اس کے لیے دعا کی ہے، تو ان کی دعا بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح تمام مسلمان دوست ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کے خزانوں میں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ انسانیت دولت پہ بھی نہیں ہے، مگر ہماری یہ جو ہمارے خواہشات جب بڑھ گئے ہیں نا، ضروریات الگ چیز ہوتے ہیں اور خواہشات الگ، ہمارے خواہشات کے پیچھے پھر ہمارا سارا جو محبت ہے اس کا محور جو ہے وہ پیسہ ہو جاتا ہے۔ پیسہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس سے اس کی آمدنی کے ذرائع اور ان کے خرچ کرنے کے ذرائع بھی پوچھے گا، فضول خرچی کرنے والے سے بھی پوچھا جائے گا، اور جس بندے نے حرام طور پر اگر پیسہ کمایا ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ میرا واٹس ایپ ہے، اگر کوئی بھائی بہن مجھ سے کام کروانا چاہتا ہے تو وہ صرف واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کریں، باقی سب کو اجازت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہماری تمام مشکلات دور فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔